2025 کے اندر جو وقف ترمیمی بل آیا ہے، جو ایکٹ بن چکا ہے، جو قانون بن چکا ہے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو مسلمانوں کو منظور نہیں ہیں، وہ اس لیے منظور نہیں ہیں، یہ وقف کی شرائط کے اندر جو اور شرطیں ہیں وہیں پر یہ شرط بھی ہے کہ متولی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اس وقف ترمیمی بل کے اندر یہ ہے کہ متولی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جو اسلام سے جن کی وابستگی نہیں ہے وہ بھی متولی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5 سال ایمان کے اندر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ وقف کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال في موضع آخر وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات اساتذہ کرام، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، وہ آسان اور سادہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو
اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، رفاع عام کے لیے یا خاص کے لیے وقف کر دے اور مکمل طور پر وقف کر دے۔ یہ وقف کی آسان تعریف اور سادہ مفہوم ہے۔ وقف کی اہمیت کیا ہے اور وقف کی تاریخ کب سے رہی ہے؟ جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلام کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر وقف کی اہمیت شروع سے ہی رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ پہلے امم کے اندر وقف کی مشروعیت کی باتیں نہیں ملتی ہے، صرف اور صرف امت محمدیہ کے اندر ہی وقف کی باتیں ملتی ہیں اور وقف کی مشروعیت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مورخین نے، محدثین نے اور لکھنے والوں نے، علماء کرام نے دو واقعے سے وقف کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا۔ ایک شخص تھے جو یہودی عالم تھے جن کا نام مخیریق تھا۔ ان کے پاس 7 باغات تھے اور غزوہ احد کے اندر شریک ہو کر کے اعلاء کلمت اللہ کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اور جنگ میں شریک ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اگر میری شہادت ہو جائے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ میرے 7 باغات ہیں، میں اسے اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں، اسے صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد اسے صدقہ کر دیا اور غریب، فقراء اور مساکین کے لیے اسے صدقہ کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جس سے حضرات فقہاء کرام وقف کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور استخراج کرتے ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت حصے میں آئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے مال غنیمت حاصل ہوا ہے میں اسے صدقہ کر دوں، اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ جو اصل ہے، جو زمین ہے، اسے محفوظ کر لو، اور اس کے جو منافع ہیں، یعنی اس سے جو حاصل ہونے والے پھل ہیں اور کھیتی ہیں، جو اناج ہے، جو غلہ ہے، آپ اسے صدقہ کر سکتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایسا ہی کیا۔ یہ 2 واقعہ خاص ہیں جس سے حضرات فقہاء کرام وقف کے مسائل کا استنباط استخراج کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی، جو پڑھی گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب اس آیت کا نزول ہوا آپ کو واقعہ معلوم ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، صرف اعادے کے لیے آپ کے سامنے اختصاراً اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کو سنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے خواہش ظاہر کی، اللہ کے نبی میرے پاس باغات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باغات کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں، خرچ کر دوں، چونکہ قرآن کریم کی آیت صاف طور پر اعلان کرتی ہے، قرآن کریم کے قواعد سے آپ واقف ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پہ لن لفی تاکید بلن کا استعمال کیا ہے، لن جس کے معنی ہرگز کے آتے ہیں، لن تنالوا البر کہ ہرگز وہ شخص کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہے، حتی تنفقوا مما تحبون کہ جب تک کہ وہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو انہوں نے اپنے باغات کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک کنواں تھا جس کا نام روما تھا، اور اس مکہ کے اندر اس کنویں کے علاوہ کسی اور
کنویں کا پانی میٹھا نہیں تھا، نمکین تھا، کھارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر، وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر صدقہ کر دیا اور عام کر دیا کہ آج سے جو شخص بھی پیاسا ہو اور میٹھا پانی پینا چاہتا ہو، اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہو، اس کنویں سے پانی وہ پی سکتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھنے والے فرشتے، نیکی لکھنے والے فرشتے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک صالح اولاد کو چھوڑ جانے کا ذکر فرمایا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو علم سکھائے اور اس سے لوگوں کو نفع ہو، ساتھ ہی فرمایا کہ کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور دنیا میں رہتے ہوئے کنواں کھدوا دے، مسافر خانہ بنوا دے، یعنی ایسی چیزوں کی ایسی چیز قائم کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے لوگ آئے دنیا تک، دنیا باقی رہنے تک فائدہ اٹھائے، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنے والے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ کے راہ میں ایسی چیزوں کو صدقہ کر دیا جائے، اللہ کے راہ میں ایسے خیرات دیے جائے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتا رہے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر شاہد اور عادل ہے کہ وقف کی اہمیت، صدقہ کی اہمیت اسلامی تاریخ کے اندر روز ازل سے ہے۔ اب آتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں، جب آپ ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جب سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے قدم رکھا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، سماجی معاشرتی ڈھانچے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر زمانے کے اندر مسلم بادشاہوں نے وقف کی، اور اس وقف کے املاک سے جو غریب تھے، جو فقراء تھے، جو مسکین تھے، جو ضرورت مند تھے، ان کی ضرورت پوری کرتی جاتی رہی۔ جب انگریزوں کا قبضہ ہندوستان کے اندر پڑا، اس وقت سے جو وقف کی املاک ہے اس پر ناجائز قبضے جاری ہونے لگے، ناجائز قبضے ہونے لگے، اور وقف کی املاک پر غلط نیت اور غلط نگاہیں ڈالی جانے لگی۔ اس کے بعد ہم اور آپ جب 2025 میں پہنچے ہیں، ویسے تو وقف کے اندر ترمیمات ہر زمانے میں ہوئے ہیں، کئی بار ہوئے ہیں، لیکن 2025 کے اندر جو وقف ترمیمی بل آیا ہے، جو ایکٹ بن چکا ہے، جو قانون بن چکا ہے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو مسلمانوں کو منظور نہیں ہیں، وہ اس لیے منظور نہیں ہیں، یہ وقف کی شرائط کے اندر جو اور شرطیں ہیں، وہیں پر یہ شرط بھی ہے کہ متولی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اس وقت ترمیمی بل کے اندر یہ ہے کہ متولی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جو اسلام سے جن کی وابستگی نہیں ہے وہ بھی متولی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5 سال ایمان کے اندر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ وقف کر سکتا ہے، جبھی جو ہے ان کی وقف قابل قبول ہوگی۔ حالانکہ جب آپ مغل دور میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری وقف کی جائیداد ایسی ملیں گی جو ابھی حال ہی میں ایمان قبول کیے تھے، اور ان کے اندر ایمانی جذبہ بیدار ہوا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے وقف کی۔ تو ایسی صورت میں یہ وقف کی املاک کے اندر یہ خرد برد ہوگا، اور اس طریقے سے وقف کا جو فائدہ ہے وہ مسلمانوں کو نہیں مل پائے گا۔ اسی طریقے سے وقف ترمیمی بل کے اندر جو ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اگر وقف کی جائیداد کے اندر کسی طرح کا کوئی نزاع ہو جاتا تھا، فیصلے کی بات آتی تھی، تو اس وقت ایک قائم تھا، ایک قانون تھا، وقف ٹرائبونل بل، یہ حکم جو ہے، یہ اختیار جو ہے ہائی کورٹ کو ہوتا تھا، لیکن ابھی
حالیہ حکومت نے یہ کلیکٹر کو دے دیا ہے، یعنی کلیکٹر یعنی ڈی ایم جو چاہے گا وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا یہ زمین یہ جائیداد سرکاری ہے تو یاد رکھیے جو وقف کی جائیداد ہے اس کو مسلمانوں کو اس سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اور بھی لوگ آئیں گے اور بتائیں گے، چونکہ وقف ہو چکا ہے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔